السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر آفس ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حج اور عمرے کے ایام چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ بغیر احرام کے میقات سے گزرنا، یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میقات سے بغیر احرام کے گزرنا۔ سوال: عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور مغرب اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کی اور واپس جدہ آ گئے۔ میقات سے گزر کر آئے اور رات جدہ میں گزری اور صبح پھر مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب میقات سے احرام باندھا اور عمرہ کیا۔ کیا میقات سے گزر کر جو ہم نے عمرہ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ جواب: اگر میقات سے گزرتے وقت آپ کا مقصد مکہ مکرمہ جانے کا تھا تو میقات پر آپ کے ذمہ احرام باندھنا لازم تھا اور اس کے کفارے کے طور پر دم واجب ہے۔ اگر اس وقت جدہ آنے کا ہی ارادہ تھا، یہاں آگے عمرے کا ارادہ ہوا تو آپ کے ذمہ کچھ لازم نہیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ جو پاکستانی حضرات سعودی عرب میں جدہ تو طائف میں ملازم ہیں، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص خالی طواف کی غرض سے مکہ جائے تو کیا احرام باندھنا لازمی ہے؟ کیونکہ یہاں مقیم اکثر لوگ بغیر احرام کے طواف کرنے مکے چلے جاتے ہیں۔ کیا طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو آپ ہمیں اس کا صحیح مسئلہ بتائیں۔ جواب: آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں چند مسئلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ نمبر 1، مکہ شریف کے چاروں طرف کا علاقہ حرم کہلاتا ہے، جہاں شکار کرنا، درخت کا کاٹنا ممنوع ہے۔ حرم سے آگے کم و بیش فاصلے پر کچھ جگہیں مقرر ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے، جہاں سے حاجی لوگ احرام باندھا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ حرم کے علاقے میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں وہ تو جب چاہیں مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر جا سکتے ہیں، لیکن جو شخص میقات کے باہر سے آئے ہیں اس کے لیے میقات پر حج یا عمرے کا احرام باندھنا لازم ہے۔ گویا ایسے شخص پر حج یا عمرہ لازم ہو جاتا ہے، خواہ اس شخص کا مکہ مکرمہ جانا حج و عمرے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ محض کسی ضروری کام سے وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو، یا صرف حرم شریف میں جمعہ پڑھنے یا صرف طواف کرنے کے لیے جانا چاہتا ہو۔ الغرض خواہ کسی مقصد کے لیے بھی مکہ مکرمہ جائے، وہ میقات سے احرام کے بغیر نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص میقات سے احرام کے بغیر گزر گیا تو اس پر لازم ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے میقات پر واپس لوٹے اور وہاں سے احرام باندھ کر جائے۔ نمبر 4، اگر وہ واپس نہ لوٹا تو اس کے ذمہ دم واجب ہوگا۔ نمبر 5، جو شخص میقات سے بغیر احرام مکہ چلے جائے اس پر حج یا عمرہ لازم ہے۔ اگر کئی بار بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا تو ہر بار ایک حج یا عمرہ واجب ہوگا۔ ان مسائل سے معلوم ہوا جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں وہ صرف طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا نہیں سکتے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر جایا کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنی بار بغیر احرام کے جا چکے ہیں ان پر اتنے ہی عمرے واجب ہو گئے۔ نمبر 6، جدہ میقات سے باہر نہیں، لہٰذا جدہ سے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آنا صحیح ہے، جبکہ طائف میقات سے باہر ہے، لہٰذا وہاں سے بغیر احرام کے آنا صحیح نہیں۔ یہاں پر سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا کہ جیسے کہ میقات سے بغیر احرام کے گزر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر سوال پیش کیا گیا کہ جو شخص جتنے ملازمت وغیرہ کرتے ہیں، پاکستانی ہے، جدہ کے اندر ہے تو طائف کے اندر ملازمت وغیرہ کرتے ہیں، اب آئے کہ ایک دو چیزیں کہ جو حدود حرم جو ہیں، جیسے کہ ایک جو ہے آج کا جو حرم کا جو مکہ کا علاقہ تھوڑا جو قریب کا جو جگہ ہے بونڈری بنی ہوئی ہے وہ حرم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے، اور اس سے تھوڑا باہر جائے کہ میقات کا حرم اور میقات کے اندر جو رہتا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ وہاں سے گزرتے ہوئے میقات سے گزرتے ہوئے وہ
احرام کو باندھے، مگر جو وہ بغیر اگر حج کا ارادہ رکھتا ہو یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے وہ بغیر احرام کے بھی میقات سے گزر سکتا ہے۔ جو جدہ میں رہتا ہے، یعنی کہ جو میقات کے اندر اور حدود حرم کے اندر رہتا ہے، تو وہ بغیر طواف کے گزر سکتا ہے عمرے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز جو بھی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتا ہے تو بغیر احرام کے گزر سکتا ہے۔ مگر جو شخص حدود حرم اور میقات سے باہر رہتا ہے، وہ خواہ وہ حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے یا کسی اور یہ جیسے کہ سوال کے اندر کہا کہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے یا وہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، جیسے یہ کہا کہ بعض لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کسی بھی ایکٹیویٹیز کے لیے جائے جو حدود حرم سے میقات سے یہ باہر سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے جب بھی وہ عمرہ کرے گا، جب بھی وہ طواف کرنے کے لیے آئے گا، جب بھی وہ حج کے لیے یا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا یا حج کے لیے آئے گا یا عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، تو اس کے اوپر احرام میقات سے پہلے میقات پر جو اس کی میقات ہے اس پر احرام باندھے گا۔ پھر وہ جمعے کی نماز پڑھنے جائے گا اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو احرام کو باندھے گا، اگر وہ حج کرنے جاتا ہے تو وہ احرام کو باندھے گا، اگر طواف کرنے جاتا ہے تو الغرض کسی بھی ایکٹیویٹیز کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے صورت میں اس کے اوپر کیا ہے، وہ احرام کو باندھنا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ جتنی مرتبہ بھی 5 عمرے کر لیے بغیر احرام کے گزر گیا میقات سے، وہ شخص جو میقات سے حدود حرم سے باہر رہتا ہے تو اس کے اوپر اتنے ہی دم لازم ہو گیا۔ مثال کے طور 5 عمرے کیے بغیر احرام، میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا تو اس کے اوپر پانچ کیا دم لازم ہوں گے اس کے اوپر۔ اور جیسے کہا کہ جدہ ہے وہ میقات کے اندر کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو جدہ کے اندر ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ احرام کو باندھ کے میقات سے گزریں، بغیر احرام کے بھی میقات سے گزر سکتے ہیں۔ وہ عمرہ حج وغیرہ جو چیزیں ہیں، جمعے کی نماز پڑھنا، طواف کرنا، وہ بغیر احرام کے کر سکتے ہیں، مگر جو طائف ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، تو جو وہاں رہتے ہیں طائف کے اندر ان کے لیے لازم ہے میقات سے گزریں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں یا عمرے کے لیے، حج کے لیے، طواف کرنے کے لیے آئیں یا نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے لیے لازم ہے یہ طائف میں رہنے والے ہیں کہ وہ احرام میقات سے احرام کو باندھ کر ساری ایکٹیویٹیز کریں گے کیونکہ یہ حدود حرم اور میقات سے باہر ہے، اور جدہ یہ میقات حدود حرم کے اندر ہے، تو جو لوگ جدہ کے اندر رہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ملزوم نہیں ہے کہ وہ میقات سے احرام کو باندھیں گے تو پھر وہ میقات سے گزریں گے، تو وہ بغیر احرام باندھے میقات سے گزر سکتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز، نمازیں وغیرہ چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بغیر میقات کے گزر گیا آفاقی، جیسے وہ میقات سے حدود حرم سے باہر رہتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ تو بات یہ کہ الحمدللہ سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال گردش کر رہا ہو تو آپ اپنے سامنے پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں قرآن سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پہ آن لائن قرآن مجید کے حدیث کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، اسنیک کے محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس عنوان پر نئے سوال جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔